اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المصدق و محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد سید الشہداء والصالحین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے گفتگو جاری ہے اور ہر قسم میں امام کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند متعال وارث قرآن کا ذکر کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ رسالت کے گواہ وہی ہیں جنہیں ہم نے پورے کے پورے قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ اول آدم سے لے کے آج کے اس انسان تک اور رسول خدا کی رسالت کے انتہا سے لے کے تا قیام قیامت تک کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس مکمل قرآن کا علم ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے ان کے صحیفوں کا علم دیا، اس وقت کے نبیوں کے پاس تھا، لیکن جب قرآن آیا اور اس قرآن میں اللہ نے جب دعویٰ کیا کہ اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، اس میں ہر مخفی چیز کا علم ہے، اس میں ستاروں کی چال کا بھی ذکر ہے، اس میں سمندروں کی لہروں کا بھی ذکر ہے، یعنی کوئی شے ایسی نہیں جو اس میں ذکر نہ کی گئی ہو۔ اور پھر اس کا وارث قرآن بھی اللہ کہتا ہے ہم نے بنائے ہیں، ہم نے لوگوں پہ نہیں چھوڑے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام جو کر رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ شبی ہے جنت البقیع کی، اور یہ جنت البقیع کی شبی اس لیے سامنے بنا کے رکھی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے جسے رسول نے صادق آل محمد، جسے رسول نے صادق کہا اور ہم صادق آل محمد کہتے ہیں، مسلمانوں نے انہیں کس عزت و احترام کے ساتھ رکھا ہے۔ زندگی میں بھی اس قدر نفرت دکھائی گئی، مرنے کے بعد بھی ان کے روزے نہیں ہیں، ان کی قبروں پہ سلام کی اجازت نہیں ہے، اور ستم ظریف یہ ہے کہ ان کے جو روزے بنے تھے اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر زندگی میں دیکھا جائے تو مولا نے جو علم کے باب کھولے اور جو روایات کا ذخیرہ ہم تک امام صادق علیہ السلام سے پہنچا ہے، وہ باقی اماموں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں جو وقت کے بادشاہ تھے ان کے درمیان آپسی جنگ چھڑ گئی، وہ آپسی اختلاف میں مبتلا تھے اور امام صادق علیہ السلام سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ اس لیے پھر امام کو موقع ملا اور امام نے پھر باقاعدہ توحید کو بیان کیا، نبوت کی شان بیان کی اور فقہی مسائل مولا نے بیان کیے۔ جو ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل دنیا نے لگایا ہے کہ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اس کی تھوڑی سی باریک بینی کو دیکھا جائے، اس کی حقیقت کو دیکھا جائے، ہم فقہ جعفریہ نہیں، ہم فقہ محمدیہ پہ چلتے ہیں۔ امام صادق کوئی علیحدہ اپنے فقہ نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام کی کوئی فقہی مسائل علیحدہ نہیں ہیں، یہ وہی مسائل ہیں جو رسول خدا نے بیان کیے تھے، اور ہم فقہ محمدی پہ چلتے ہیں۔ لیکن یہ ٹائٹل، یہ نام ہمیں اس لیے دے دیا گیا کہ دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو فقہی مسائل ہیں وہ امام صادق سے ہم تک پہنچے ہیں، جو شرعی مسئلے ہیں امام صادق علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مولا نے باقاعدہ درس و تدریس کا جب سلسلہ جاری کیا تو اس میں مولا نے پھر لوگوں کے سامنے ان مسائل کو بیان کیا۔ جس طرح رسول خدا کی زندگی میں بھی لوگ آتے تھے اور مختلف قسم کے سوال کرتے تھے اور توحید کے اوپر گفتگو ہوتی تھی اور رسول خدا انہیں جواب دیتے تھے، جب یہ بھی نمائندہ رسول خدا بن کے دنیا کے سامنے آئے، اللہ کی حجت بن کے دنیا کے سامنے آئے، تو پھر مختلف مذاہب والوں نے، مختلف دین والوں نے اس دین اسلام کو پرکھنے کے لیے، اس دین کو سمجھنے کے لیے جب رخ کیا تو انہیں جو بہترین چہرہ نظر آیا اور سوال کرنے کے لیے اگر کوئی گھر نظر آیا تو آل محمد کا گھرانہ ہی نظر آیا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو بھی حاکم بنا اور جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور مختلف قسم کے سوال کرتے تھے تو جب انہیں جواب نہیں دیا جاتا تھا تو اکثر حاکم یہ کہتے تھے کہ اس نے اس طرح کا سوال کر کے توہین اسلام کی ہے، اس نے توہین دین کی ہے، لہٰذا اسے یا تو قتل کر دیا جائے یا اسے در بدر کر دیا جائے۔ اور جب وہ لوگ یہاں سے نکلتے تھے
وہ پھر یہ کہتے ہوئے جاتے تھے یہ کیسا دین ہے کہ جس میں سوال کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ کیسے حاکم ہیں کہ جنہیں اتنا ہی علم نہیں کہ جس دین کے یہ پیروکار ہیں اس کے بارے میں ہی معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام صادق سے اس کی جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر امام نے ایسے مفصل جواب دیے، اور اس جوابوں کو سننے کے بعد اس نے کہا بے شک اللہ نے انہی کو اس دین کا وارث قرار دیا ہے۔ اگر ہم توحید کے متعلق جائیں تو چھٹے امام نے توحید کے اوپر بہت سارے واقعات جو ہیں لوگوں کے سامنے جب سوال و جواب کی صورت میں پیش کیے اور لوگوں نے اسے علم حاصل کیا۔ اس میں تاریخ میں ایک بہت معروف واقعہ پیش ہوا، تاریخ نے جو بیان کیا ہے کہ ایک غیر مذہب ملحد انسان چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا خدا مختار ہے، ہر شے اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ امام نے فرمایا بے شک ہمارا خدا اس پہ اختیار رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر شے اس نے خلق کی ہے۔ فرمایا کسی بھی چیز میں وہ عاجز نہیں ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اسے کہا اچھا پھر میرا سوال ہے، اگر آپ کا خدا ہر شے پہ قادر ہے، یہ توحید کے متعلق سوال ہے، اور ایک بہت بہترین اس میں مولانا گفتگو فرمائی، اور اگر جواب کے بغیر میں سوال چھوڑ دوں اور ایسے لوگ جو توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ان سے سوال کے متعلق پوچھا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ یہودی کہتا ہے، وہ ملحد کہتا ہے، ملحد وہ کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ چاہے تو اور خدا بھی بنا سکتا ہے، اور خداؤں کو بھی خلق کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی امام نے اس کا یہ سوال سنا، اگر دیکھا جائے، اگر ہم میں سے کسی سے یہ سوال کیا جائے اور جیسے دوسرے مسلمان حاکم تھے تو سب سے پہلے یہ فتویٰ لگے گا کہ تم توحید کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جیسے سوال کیا نا تو مولانا فرمایا ہاں بے شک اللہ اپنے جیسا خدا ایک نہیں کئی خدا بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا یہاں پہ تو آپ کے عقیدے کی پھر نفی ہوگی، آپ کہتے ہیں آپ کا خدا واحد ہے، تو جب خدا اور بنائے گا تو بہت سارے خدا ہو جائیں گے۔ تو یہاں امام نے مسکرا کے فرمایا نہیں تو سمجھا نہیں ہے، وہ جتنے بھی خدا بنائے گا خالق ایک ہے، باقی سب اس کی مخلوقات ہوں گی، وہ سب اس کی مخلوقات کے دائرے میں آئیں گے، لہٰذا اس کی خالقیت اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لہٰذا وہ جتنے بھی خدا بنائے۔ جب اس نے یہ سوال کا جواب سنا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ بے شک میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں اور آپ ہی اس کی طرف سے حجت ہیں اور میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ تو یعنی یہ جو چیزیں دین اسلام کی حقیقت یہ امام کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور اسی لیے بہت سارے جو توحید کے متعلق بھی ہمیں عقائد کے متعلق بھی چیزیں ملتی ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ امام نے توحید کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ جو توحید کو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی توحید کا کلمہ پڑھا اور اس مذہب کو قبول کیا۔